فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ماہ عشق رسول منا رہی ہے، اور اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں بالخصوص درود پاک پڑھنے کے اہداف عطا فرمائیں۔ چنانچہ درود شریف کی فضیلت پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ ڈائری و قلم بھی رکھ لیجئے، جو اہم مدنی پھول آپ سنے اسے تحریر کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ایک مدنی گلدستہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا، جو انشاءاللہ آپ کو بعد میں بھی کام آئے گا۔ سلسلے میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے جو مدنی اسلامی بھائی ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو جو کالز ہیں انشاءاللہ وہ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کالز کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ چلے گا۔ تو ارشاد فرمائیے جو کال ہے ہمارے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام اسد قریشی کوٹبی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سالگرہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ مزید دوسری کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیصل افطاری ہے، میں ٹنڈوالم سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپنی والدہ اور اپنی بہن کو عورت کہہ کر مخاطب کرنا کیسا ہے؟ یعنی غصے میں آ کر لڑائی کے اندر اپنی ماں کو عورت کہہ کر مخاطب کرے کہ عورت تیرا تو دماغ خراب ہے، یا اپنی بہن کو کہے کہ لڑکی یا عورت تیرا دماغ خراب ہے۔ ایسا لڑکا کس زمرے میں آئے گا؟ ایسے لڑکے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نثار افطاری برے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر بیٹھے رہیں تو مقتدی سلام پھیرنے پر لقمہ دے یا پہلے ہی اندازہ لگا کر دے دے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد القادر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے اوپر بہت قرض ہے، میں قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر میری وفات ہو جائے تو کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ اگر میں جس سے قرض میں نے لیا ہے، اگر وہ زبانی طور معاف کرتا ہے، دل سے معاف نہیں کرتا، تو میرے اوپر کیا حکم ہو سکتا ہے؟ میں کیا کروں؟ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی مزید۔ میرے یہ سوال ہے کہ مجھے ایک آدمی کاروبار کروانا چاہ رہا ہے، نام کے کچھ پیسے دے کے، وہ بولتا ہے مجھے آپ 1000 روپے مہینہ آپ دیتے رہنا۔ یہ کاروبار کرنا میرے لیے کیسا ہے شرعی؟ اس کے مطابق مجھے بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں سالگرہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ سالگرہ کرنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالگرہ کرنے کی شرعی حیثیت یہ کہ سال پورا ہونے پر اپنے بچے کی خوشی ایک منائی جاتی ہے۔
تو اب سال پورا ہونے پر اپنے بچے کی جو ایک عمر کا ایک حصہ پورا ہوا ہے اس کی خوشی منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو وہ فی نفسی ہی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ سالگرہ کا ایک طریقہ کار یا جو ایک یہ پارٹی یا رسم جو رائج ہو چکی ہے اور جو کہ دیگر ہماری رسومات کی طرح ناجائز چیزوں کو بھی جو ہے وہ گھیرے ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ میوزک بھی ہے، تو مرد و عورتوں کا اختلاط بھی ہے، تالی بھی بجائی جا رہی ہے کیک کاٹنے کے وقت. تو مسلمانوں کو اس طریقہ کار سے بچنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے. صحیح. ان تمام طریقہ کار سے بچتے ہوئے اپنے محارم جو ہے وہ گھر والوں کو جمع کر کے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کیک بچے کا کاٹ لیا جائے، اس کی عمر درازی بالخیر کے لیے دعا کی جائے، علم و عمل کے اضافے کے لیے دعا کی جائے، تو وہ بہت جو ہے وہ اچھی بات ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ان تمام بری چیزوں سے بچنا یہ ضروری ہے. اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ جناب بچے ابھی تو چھوٹے ہیں، تالی وغیرہ کے بغیر اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. اگر ہم دعا کرنے بیٹھ جائیں کہ فاتحہ کر رہے ہیں یا تالی بجا رہے ہیں یا سالگرہ ہو رہی ہے، تو اس میں دیکھیں یہ کہ بچوں کی جو ہے وہ ابتدا سے ہی تربیت جو ہے وہ ضروری ہے. ابتدا سے جو ماحول دیں گے بچے وہی سیکھیں گے. تو ہم بچوں کو اگر اچھا ماحول دیں گے، نعتیں پڑھنے کا ماحول دیں گے، تلاوت قرآن کا ماحول دیں گے، بتائیں گے کہ جو سالگرہ ہے جب بچہ ایک عمر کو پہنچ جائے، ابتدائی بہت چھوٹی عمر میں تو بس سمجھانا نہیں، لیکن جب ایک عمر کو پہنچ جائے تو اسے یہ بھی احساس ہو کہ میری زندگی کا ایک سال جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. خوشی کے بجائے مجھے مزید فکر مند ہو جانا چاہیے کہ اب زندگی کے لمحات جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو جب یہ ہم شروع سے اپنے بچوں کی جو کہ سمجھدار ہوتے جائیں، تربیت کرتے جائیں گے، تو اس صورت کے اندر یہ موقع جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گویا کہ اپنی آئندہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے، اپنے لیے بھی، کیونکہ بڑے بھی اپنی سالگرہ کرتے ہیں، شادی کی بھی کرتے ہیں، ویسے بھی سالگرہ کرتے ہیں، تو ان کے آئندہ کے لیے بھی زندگی کے لیے سوچنے کا موقع ہوتا ہے کہ پچھلا سال تو گزر گیا، اس میں میں نے کیا کیا، اور آئندہ آنے والے سال کے اندر اب مجھے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا میرے اہداف ہیں. تو جس طرح ہم کاروباری اور تمام چیزوں کے اندر سال کو وہ کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک اہم موقع آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اور تمام چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا اور آئندہ کیا کرنے کا ارادہ. ٹھیک. سالگرہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن شریعت کے مطابق کرنی ہے. اچھا، یہاں پر ایک ذہن میں میرے سوال آ رہا تھا کہ سالگرہ پہ بھی فی زمانہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن والدین بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے. تو یہاں آپ کیا ذہن دینا چاہیں گے، سالگرہ کریں یا عقیقہ کریں؟ ہاں، یہ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. واقعی یہی حال ہے. یہ صرف عقیقہ ہی نہیں، اس سے متعلق جو ہے وہ سالگرہ اور دیگر ہماری جو رسومات جاری ہیں، جیسے وہ چھٹی ہو گئی اور دیگر مختلف جو ہے وہ قسم کی وہ رائج ہیں، چلہ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، مگر عقیقہ جو ہے وہ نہیں کرنا. اب ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اولاً اپنے اسلامی احکام کو جو ہے وہ فالو کریں. عقیقہ کرنا سنت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ عقیقہ شکرانہ ہی ہے، تو اب وہ کریں، سنت ہے. اور پھر وہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے پہ سے بلیات بھی دور ہوتی ہیں، صدقہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اب جہاں اتنے اخراجات کرتے ہیں، مٹھائی جو ہے وہ ہزاروں کی تقسیم کروا دیتے ہیں، لیکن عقیقہ جو ہے وہ نہیں کرتے، یا اور دیگر اخراجات کے اندر جو ہے وہ جیسے چھٹی چلان ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ننیال کی طرف سے سامان وغیرہ سارا ہزاروں روپے کا آ جائے گا، لیکن عقیقہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ددیال سے جو ہے وہ دعوت بھی ہو جائے گی، اچھا وہ دعوت بھی ہو جائے گی، گوشت بھی پک جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جو سنت عقیقہ ہے وہ ادا نہیں ہوتی. تو یہ واقعی جو ہے وہ مقام ہے افسوس کا کہ ہمیں جو ہے وہ اولاً اسلامی اقدار اور اسلامی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ سنت ہیں ان پر ہمیں عمل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو جو ہے وہ مزین کرنا چاہیے تاکہ ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. تو سالگرہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ غور کر لیں کہ بچے کا عقیقہ ہوا یا نہیں. ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی ٹھیک ٹھاک مطلب گفتگو ہو سکتی ہے، احادیث مبارکہ، اور انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اس پر گفتگو کریں گے. اپنی والدہ کو یا بہن کو لفظ عورت کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ اس سوال میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سوال کرنے والے نے سوال کا جو پہلا لفظ ہے یا پہلا جو ہے وہ ہے کہ عورت کہہ کر پکارنے کا تو پوچھ لیا، اور آگے جو اس نے جملہ کہا اس کے بارے میں یعنی کہ کوئی وہی نہیں کہ وہ جملہ اس سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے کہ جو میرے خیال سے کہا کہ جو ہے وہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اس طرح کا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
والدین کو اف تک مت کہو اور انہیں جھڑکو مت اور ان سے نرمی میں بات کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اف تک کہنے سے منع کر رہا ہے. صحیح. تو اس کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا کہ اف سب سے کم تر درجہ ہے. تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا, تو اس سے اور زیادہ درجے والوں سے تو بدرجہ اولا منع ہو گیا. ٹھیک. اب عورت کہہ کر جو ہے وہ پکار رہا ہے جو شخص اپنی ماں کو, تو وہ خود سوچ لے کہ اس کا یہ لفظ کیسے ہیں. یقیناً جو ہے وہ بے ادبی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے اور ایسا سخت دل آزاری اور والدین کا نافرمان ہے. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ باپ کو و ماں کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے کہ ان کے ادب کے خلاف ہے. تو نام لے کر پکارنا تو ادب کے خلاف ہے. تو اب جو اے عورت اور اے مرد, یعنی اے مرد اے عورت, تو گزرنے والے کو بھی کوئی کہے, راہ گزر کو بھی, تو اسے بھی برا لگے کہ یار میرے نام سے یا بھائی صاحب سے یا بہن کے پکارنے کے بجائے مجھے اے مرد پکار رہا ہے یا اے عورت پکار رہا ہے. اور یہ اپنی ماں کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہے. تو ایسا کرنے والا سخت جو ہے وہ گناہگار ہے. یہاں پر ایک روایت ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ ہیں, ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آنا. تو آپ نے جواب میں کہ جی آتا ہوں, یہ تھوڑا بلند آواز سے آپ کی آواز بے ساختہ نکل گئی, کوئی ارادہ نہیں تھا. تو صرف والدہ کے جواب میں آواز بلند ہونے پر کفارے میں اپنے 2 غلام آزاد کیے. سبحان اللہ. تو بزرگان دین کا تو عمل یہ تھا. والدین کی نافرمانی میں رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. تو والدین کو تو ہر صورت کے اندر راضی رکھنا چاہیے. اور اس سوال سے یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشہور حدیث جبرائیل, جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں, تو اس میں فرمایا کہ مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. صحیح. تو اس کی تفسیر کے اندر مختلف جو ہے وہ شراح احادیث اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ قرب قیامت میں نافرمان ہوگی کہ وہ اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ جو ہے وہ لونڈی سے اس کا آقا کرتا ہے. اب یہ الفاظ بھی یہی اسی طرح کے ہیں کہ کوئی بیٹا تو اپنی ماں کو اے عورت کہہ کر نہیں پکار سکتا. لازمی سی بات ہے, مالک جو ہے وہ اپنی نوکر کو تو اس طرح پکار سکتا ہے. تو یہ قرب قیامت کی جو ہے وہ علامات میں سے بھی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کس قدر سخت جو ہے وہ گناہگار اور جو ہے وہ جہنم کا حقدار ان الفاظ اور ان چیزوں سے بنتا چلا جاتا ہے. تو ایسا جس نے بھی کیا ہے اس پر لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. والدہ سے یا بہن سے جس کی یہ گستاخی کی ہے ان سے بھی سچے دل سے توبہ کرے, معافی مانگے, اور آئندہ ہرگز اس طرح کے یا اس سے متعلقہ کوئی بھی اس قسم کی گفتگو جس میں ہلکی سی بھی بے ادبی پائی جائے تو وہ ہرگز جو ہے وہ نہ کرنی. ٹھیک. جب خود باپ بنتا ہے یا جب کوئی اسلامی بہن ہماری ماں بنتی ہے تو اس وقت احساس پیدا ہوتا ہے کہ والدین کیا ہیں. تو لہذا والدین کی قدر کیجئے, ان کی خدمت کیجئے, انشاءاللہ جنت کے حقدار اور والدین کی نافرمانی کا تو سمپل سا جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس کا جو گناہ ہے ایک طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے, سامنے آ جاتا ہے. تو اب یہی سوچے کہ کل کو اس کا بیٹا اس کو جو ہے وہ اس طرح پکارے کیسا لگے گا کہ فلاں چل گھر سے باہر نکل, تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا گزرے گی. تو اب بھی وقت ہے کہ جو ہے وہ توبہ کرے. ٹھیک. ہمارے نثار بھائی تھے, امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھ گئے, تو اب یہ لقمہ کس وقت دیں؟ سلام پھیریں اس وقت دیں یا پہلے سے دے دیں؟ یعنی چوتھی میں بیٹھنا تھا پہلے بیٹھ گئے, قاعدہ اخیرہ جو کر لیا, اس صورت میں لقمہ جو ہے وہ دینے کے اندر جو ہے وہ اصل حکم یہ ہے کہ جب امام پر سجدہ سہو لازم ہو جائے اب لقمہ نہیں دیں گے, کیونکہ امام کو لقمہ دیا جاتا ہے سجدہ سہو سے بچانے کے لیے یا نماز کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے, کہ پتہ ہے کہ اگر لقمہ نہیں دے گا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا, یا لقمہ نہیں دے گا تو امام نماز توڑ دے گا, سلام پھیر دے گا. تو اب اس صورت کے اندر ان 2 صورتوں کے اندر لقمہ دینے کی اجازت ہوتی ہے. اب جبکہ دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ امام بیٹھا, یہی سوال سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہوا, تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھا اور اب امام نے جو ہے وہ آگے پڑھ لیا, التحیات کے بعد درود ابراہیمی شروع کر دیا, تو اب 2 صورتیں ہیں کہ یا تو اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہ امام نے آگے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا,
اگر اس نے ویسے ہی لقمہ دے دیا تو بلا وجہ لقمہ دیا، صحیح ہے، اس صورت کے اندر اس کی جو ہے وہ نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ لقمہ دینے کی جو اجازت ہے وہ حاجت کے پیش نظر ہے، بلا ضرورت بلا حاجت لقمہ دے گا تو گویا وہ نماز میں بات کر لی، اس کلام ہو گیا، کلام ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحیح ہے، اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی تو اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو گویا غیر نمازی کا جو ہے وہ لقمہ لے لیا، تو امام کی بھی نماز گئی اور سب کی نماز اللہ گئی۔ اکبر، اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے پتہ ہے امام صاحب آگے چلے گئے، صحیح ہے، میں نے ویسے ہی لقمہ نہیں دیا بلکہ ایک اندازہ ہوا ہے کہ بھئی روزانہ جو ہے وہ 1 منٹ لگتا ہے، ابھی 1.5 منٹ ہو گیا، امام صاحب جو ہے وہ درود شریف پڑھ چکے ہیں، تو اس صورت میں بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لقمہ دینے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو سجدہ سہو لازم ہونا تھا امام پر وہ تو ہو چکا، ٹھیک ہے، اب یہ لقمہ دے کر اسے کس چیز سے بچا رہا ہے؟ صحیح ہے، اس کے اوپر تو سجدہ سہو پہلے ہی لازم ہو چکا ہے۔ ہاں جب اب امام سلام پھیرنے کے لیے السلام علیکم کہے گا تو اب چونکہ نماز ہو رہی ہے فاسد ہونے کی طرف جا رہی، اب لقمہ دے گا۔ صحیح ہے، تو اس صورت کے اندر لقمہ جب امام سلام کی طرف بڑھے تو اس وقت دیا جائے گا، اس سے پہلے دینے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک۔ ویسے اس جواب کے اندر بہت زبردست مدنی پھول گزرے ہیں، اگر آپ نے توجہ سے سنے ہوں گے، یعنی لقمہ دینے کے حوالے سے ہمارے یہاں مساجد کے اندر امام صاحب غلطی کرتے ہیں تو چاروں طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہیں۔ اب کس کو دینا تھا، کس وقت دینا تھا، یہ احکام تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ جانے کس کس کی نماز ٹوٹ جاتی ہوگی اور ہم نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو شریعت کے احکام سیکھنا کس قدر ضروری ہے، مدنی چینل کے ناظرین اس پر غور فرمائیں اور شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہ سلسلے بھی الحمدللہ اس لیے رکھے جاتے ہیں۔ جدہ سے ہمارے عبدالقادر بھائی تھے، قرض اس قدر ہے کہ ان پر یہ گمان ہو چکا ہے کہ یہ اب ادا نہیں ہوگا، اب قرض جس سے لیا تھا وہ معاف بھی کر رہا ہے، تو کیا اس کی زبانی معاف کرنا کافی ہوگا؟ وہ دل سے اگر معافی نہیں کیا تو کیا حکم ہوگا؟ قرض سے متعلق تو دیکھیں یہ ہے کہ قرض بلا وجہ تو لیا نہ جائے، ضرورتاً قرض لے اور ادا کرنے کے ارادے سے لے۔ صحیح۔ تو اس صورت کے اندر تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگوں کا مال قرض لے اور پختہ ارادہ ہو دینے کا، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی جو ہے وہ شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے اس کا قرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یا اس کے ورثاء میں اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے ورثاء میں سے کسی کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ بھی نہ بھی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے اندر قرض خواہ سے اس کی معافی کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض بلا وجہ لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ لوگوں کا مال جو ہے وہ میں ہڑپ کر جاؤں، صحیح ہے، لیتے ہوئے ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، صحیح ہے، تو ایسا کرنا ظلم ہے۔ حدیث میں فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، کہ غنی جو مالدار شخص ہے اس کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ صحیح ہے، اور یہ جو ظلم ہے یہ اس کے اپنے اعتبار سے بھی ہے کہ اپنے اوپر بھی جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ لاد رہا ہے، اور سامنے والے مسلمان کے اعتبار سے بھی کہ حقوق العباد میں گرفتار ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اول تو یہ دیکھ لیں کہ جو قرض لیا ہے وہ کیوں لیا ہے، آیا واقعی ضرورت کے پیش نظر لیا ہے یا بلا ضرورت جو ہے وہ لیا ہے۔ صحیح ہے، اور پھر اس کی ادائیگی کے اندر بھی کہ ادائیگی ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمایا خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ بہتر طریقے سے قرض ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اب قرض ادا کس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ قرض لیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے اس کے سامنے رونا دھونا سب کچھ ہے، لیکن اپنے سارے معمولات ویسے ہی چل رہے ہیں، صحیح، اپنی تمام فضول خرچی، عیاشی، خواہشات سب کچھ پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس بیچارے کا قرض نہیں ادا کر رہا۔ جب لینے آئے تھے تو اس وقت جی، تو اب اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اس صورت کے اندر تو جو ہے وہ کوئی عذر نہیں بنے گا نا۔ جب آپ کے پاس دیگر مال ہے آپ اس کے اندر کمی کر سکتے ہیں، اپنی اخراجات خواہشات میں کمی کر کے ایک نارمل زندگی گزار کے آپ قرض ادا کر سکتے ہیں، تو آپ اولاً قرض ادا کریں۔ صحیح۔ اب جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ہے، تو پہلے تو یہ جو تفصیل بیان کی گئی اس کے مطابق ہی دیکھ لیں، حتی الامکان قرض کی ادائیگی کی ہی صورت کریں۔ اگر ان کا کوئی ایسا مال ہے جس کو بیچ کر یہ قرض ادا کر سکتے ہیں، پلاٹس پڑے ہوئے ہیں تو انہیں بیچ کر جو ہے وہ قرض ادا کریں تاکہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے دنیا کے اندر ہی۔ اور پھر اگر وہ شخص جو سامنے والا ہے وہ قرض معاف کر دیتا ہے، تب انہوں نے کہا کہ وہ قرض معاف کر رہا ہے، دل سے معاف نہیں کر رہا۔ صحیح۔ تو اب دل کا تو ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ کس نے جو ہے وہ معاف کیا، لیکن ایک صورتحال جو عموماً جو ہے معاشرے میں سامنے آتی ہے وہ آتی ہے موت کی صورت کے اندر، کہ کسی کا جو ہے وہ قرض ہے
تو اب جو ہے جناب جنازے پہ یا جو ہے وہ قبر پہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے وہ جس کا قرض ہے وہ لے لے یا معاف کر دے. صحیح. یا جو ہے وہ جس طرح بیوی سے مہر جو ہے وہ معاف کروا لیا جاتا ہے زبردستی کہ نہیں تم معاف نہیں کرو گی تو یہ جو ہے وہ میت رکھی ہوئی سامنے. تو اگر اس طرح کی کوئی فورس والی صورت ہے, زبردستی کی صورت ہے جس میں وہ قرض معاف کرنا نہیں چاہ رہا, جبراً وہ جو ہے وہ سامنے والوں کا منہ دیکھتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے معاف کیا, تو اس صورت میں تو معاف نہیں ہوگا. اب اگر یہی صورت زندگی میں بھی ہے کہ جو اس کا قرض خواہ ہے, ان کا قرض خواہ ہے, اس سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ زبردستی کی صورت کے اندر معافی ہے جس سے یہ پتہ اللہ کہ دل سے تو معاف نہیں کر رہا, یہ چار بیٹھے میں ان کی وجہ سے معاف کر رہا ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. اور اگر واقعی وہ دل سے معاف کر دیتا ہے, صحیح ہے, اور زبان سے کہہ دیتا ہے, لیکن دل میں ایک وہ تو ہوتی ہے کہ یار اتنا بڑا جو ہے وہ پیسہ جا رہا ہے میرا, تو اب وہ دل میں وہ جو تھوڑی سی خلش ہے اس کی وجہ سے ان کے قرض کی معافی پر فرق نہیں پڑے گا. ہاں جو معاف کرے گا وہ دل سے بھی معاف کر دے گا اور زبان سے بھی معاف کر دے گا, تو اس کو جو ہے وہ قرض معاف کرنے کی جو فضیلتیں ہیں احادیث کے اندر وہ ضرور ملیں گی. ایک مسلمان کے ساتھ حسن سلوک, صلہ رحمی, صدقہ, یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ انہیں ضرور جو ہے وہ ثواب ملے گا. تو جب وہ معاف کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی یہی دعوت دیں گے کہ دل سے معاف کر دیں. اگر واقعی یہ حاجت مند ہے تو ان کو دل سے معاف کر دیں, مہلت دے دیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو ہے وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہو سکے. ٹھیک. کوئی صاحب ہیں کاروبار کروانا چاہتے ہیں لیکن منتھلی 1000 روپے کی وہ شرط رکھ رہے ہیں غالباً کہ 1000 روپے مہینہ آپ مجھے دیں گے, اس صورت میں کیا؟ کاروبار دیکھیں دو طریقے سے ہوتا ہے. جب پارٹنرشپ کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے تو یا تو جو ہے وہ شرکت ہوتا ہے یا مداربت. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ ہماری کاروباری لینگویج کے اعتبار سے کہیں تو ایک طرف جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر اور ورکنگ پارٹنر, اس کو مداربت کہتے ہیں عربی میں, اور جو ہے وہ شرکت میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر جو ہے وہ دونوں سلیپنگ بھی ہوتے ہیں, یعنی دونوں کا پیسہ بھی ہوتا ہے اور دونوں کام بھی کرتے ہیں. تو اب جو یہ انہوں نے صورت بیان کی کہ وہ پیسے دے کے جو ہے وہ ان سے کاروبار ان کا کروا رہا ہے, تو اس میں یہی ہے کہ وہ سلیپنگ پارٹنر ہے, وہ کام نہیں کرے گا, صرف ان کو پیسے دے گا اور یہ کام کریں گے. تو اب اس صورت کے اندر چاہے پہلی صورت ہو شرکت کی یا بعد والی صورت ہو, ان دونوں میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نفع کے اندر دونوں پرسنٹیج کے اعتبار سے شریک ہوں گے. کوئی فکس نہیں کر سکتا کہ مجھے 1000 روپے جو ہے وہ آپ نفع دیں گے 500, کیونکہ اگر اس دفعہ نفع ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا, یا اگر 1000 روپے ہی ہوا تو پھر وہ جو سامنے والے نے بھی تو محنت کی, اگر آپ کے پیسے لگیں تو اس نے بھی تو محنت کی ہے نا پورے مہینے. تو شریعت مطہرہ کے جتنے بھی اصول ہیں اس کے اندر ہر مسلمان کے ایک اپنے حقوق ہیں. صحیح ہے, کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں. صحیح کہ اگر اس کے پیسوں کی اجرت مل رہی ہے, اس کا معاوضہ مل رہا ہے, تو سامنے والے کو اس کی محنت کا بھی تو معاوضہ ملنا چاہیے. اور پھر اس کے اندر یہ شرط ہوتی ہے, اس طرح جو لوگ کاروبار کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ وہ رقم مجھے واپس کریں گے. مثلاً میں 10,000 روپے آپ کو دے رہا ہوں کاروبار کے لیے, آپ 1000 روپے مجھے ہر مہینہ دیں, اور جب کاروبار ختم کریں گے تو میرے 10,000 روپے مجھے آپ واپس کریں گے. تو یہ جو واپسی جب بھی کسی رقم میں جب سامنے والے کو دی جائے اور واپسی شرط ہو تو یہ ہوتی ہے قرض. کیونکہ قرض کے اندر میں آپ کو قرض دوں گا تو آپ مجھے وہی قرض واپس کریں گے, اور قرض کے اوپر اگر 1 روپیہ بھی نفع لیا جائے گا تو وہ سود ہو جائے گا. کہ حدیث مبارک میں ہے کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض جو کہ نفع کھینچ لائے وہ سود ہے. تو یہاں پر یہ جو کاروبار کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور اس پر نفع لیا جاتا ہے اور بعد میں اپنی رقم پوری لی جاتی ہے, یہ سود ہے, یہ کاروبار نہیں ہے. اس سے بچنا دونوں پر لازم ہے. اس میں بعض افراد یہ کہتے ہیں جب ہم فکس نہیں کرتے, کبھی 1000 دے دینا, کبھی 2000 دے دینا, کبھی 500 دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیں فکس ہو یا ان فکس ہو, دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ سود ہے, کہ اصل آپ جو رقم دے رہے ہیں وہ قرض کی بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو پوری لوٹانی ہے. ہاں اگر آپ یہ دیں کہ جناب یہ رقم آپ لیں, اس سے آپ کاروبار کریں, اس میں جو نقصان ہوگا, چونکہ اس صورت میں سلیپنگ پارٹنر والی صورت ہے, اس صورت کے اندر نقصان اولاً تو جو ہے وہ پروفٹ سے پورا کیا جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نقصان بڑھتا ہے اور کیپٹل کی طرف آتا ہے تو پھر سارا نقصان جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کو برداشت کرنا پڑے گا, ورکنگ پارٹنر برداشت نہیں کرے گا. اور نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں طے کر لیں, بھلے کام کرنے والے کو 30% دے دیں, خود 70 لے لیں, یا 50-50 کر لیں, وہ آپس میں رضامندی سے کر سکتے ہیں. اور جو دوسری صورت ہوتی ہے پارٹنرشپ کی, جس میں دونوں طرف پیسہ لگا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ نفع تو آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کر لیں, اور نقصان جس نے جتنا مال لگایا ہے اس ریشیو سے وہ جو ہے وہ نقصان برداشت کرے گا. ٹھیک. تو مزید اس میں اگر تفصیل چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک تفصیلی موضوع ہے, یہ بھی آج کل رائج بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, تو آپ دارالفتہ اہل سنت میں کال کر تفصیلی اس پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں.
مزید کالز دے دیجیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا نام ہے صدیق ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ایک شروع ہوتی ہے یہاں پہ لوگ اسے وہ بولی والی کمیٹی بولتے ہیں، تو کیا وہ بولی والی کمیٹی جو ہے وہ جائز ہوتی ہے یا وہ ناجائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد ریاض اتاری، میں پنڈی گیب۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کی تعداد 500 سے زائد ہو تو ان تک آواز پہنچانے کے لیے کیا چھوٹا مائک استعمال کر سکتے ہیں اجتماعی ذکر اور نعت وغیرہ میں؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب آج ہی عنایت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہی جواب عرض کرتے ہیں۔ جی میرا نام ہے شہزادہ محمد اکبر۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو لوگ دکانوں کے اوپر مقدس نام لکھ کر اور نیچے وہ دکانداری کرتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تب دیواروں پر اشتہارات ہوتے ہیں، ان میں مقدس نام ہوتے ہیں، تو وہ لگا کے چلے جاتے ہیں، وہ نالیوں میں گرے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ گرے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں۔ جی مزید یہ جو کمیٹی ڈالتے ہیں نا، جس طرح کے یعنی کہ ڈیلی 1,000 روپے جمع کرتے ہیں، 10 ممبر ہیں جی، مہینے کے بعد یہ 3 لاکھ روپے ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ پھر اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے، جو پہلی پرچی اٹھے گی یہ 1 کا نمبر ہے، دوسری اٹھے گی دوسرا کا نمبر ہے، اس طریقے سے کیا یہ جائز ہے یا شرعی یا نہیں جائز؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی مزید میں محمد جمشید اتاری حوالی شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ داڑھی شریف میں مہندی لگانا سنت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ مہندی ڈبے والی استعمال کریں یا کھلی مہندی استعمال کریں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سوال ہمارے شاید ایک جیسے ہیں کمیٹی سے متعلق۔ جی بولی والی اور 1000 روپے وہ جمع کرتے ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ارشاد فرما دیں۔ بولی والی کمیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سب افراد نے جو ہے وہ 1000 روپے جو ہے وہ ڈالے، مثال کے طور پہ 10,000 روپے جو ہے وہ کمیٹی کے ہوئے، تو اب جو ہے وہ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ آپس میں کہا جاتا ہے بھئی یہ 10,000 روپے کون لینا چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو اب جو سب سے کم اس کے جو ہے وہ لگاتا ہے نا، جیسے 8,000 روپے کسی نے بولی لگائی، کسی نے 9,000 روپے لگائی، تو 8,000 والے کو وہ 8,000 کے بدلے میں 10,000 دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بولی والی کمیٹی جو ہے وہ ہے، تو بولی والی کمیٹی کے اندر چونکہ یہ جو ابھی روپے خرید رہا ہے یہ اس کی پیمنٹ کرے گا ادھار۔ صحیح۔ تو یہ روپوں کے بدلے میں خرید و فروخت ہے لیکن ادھار ہے۔ صحیح۔ تو یہ سود کے زمرے میں آ جاتی ہے، اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ ایک قرض سے جو ہے وہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے گویا قرض دیا اسے 8,000 روپے، بعد میں اس نے جو ہے وہ دینے ہیں 10,000 روپے، تو گویا آپ 8,000 قرض دے کے اس پہ نفع 2,000 روپے مزید جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ جو دوسری صورت انہوں نے اختیار کی، اگر وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سمجھے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا، اس میں جو جتنی کمیٹی دیتا ہے اس کو اتنی ہی ملتی ہے۔ صحیح ہے۔ جو جتنے پیسے جمع کرائے گا اتنی ہی ملے گی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اب کمیٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یا تو پہلے ہی طے کر لیا جاتا ہے پہلی کمیٹی آپ کی دوسری میری، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کوڑا ڈالا جاتا ہے کہ جس کا نام آئے گا اس کو کمیٹی اس دفعہ کی دے دی جائے گی، اگلی دفعہ قرے میں پھر اس کا نام شامل نہیں ہوگا، بقیہ کا شامل ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جو ہے وہ کس کو اس دفعہ کمیٹی دینی ہے، اس حوالے سے قرآن اندازی کرنے میں تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں۔ کمیٹی میں بس یہ اصول یاد رکھیں کہ جتنے آپ جمع کرا رہے ہیں اگر آپ کو اتنے ہی مل رہے ہیں تو ہی یہ جائز ہے، کیونکہ کمیٹی کے جتنے بھی سسٹم ہیں وہ سارے قرض پر مشتمل ہیں، اور قرض کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آپ دیں اتنا ہی لیں، آپ اس سے آپ زیادہ لیں گے تو وہ سود میں آ جائے گا۔ ٹھیک۔ ریاض بھائی تھے ہمارے اسلامی بہنوں کا یہ اجتماعی ذکر و نعت رکھنا چاہتے ہیں، 500 اسلامی بہنیں تقریباً ہوں گی، مائک کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ عورت ہے، نغمے والی آواز جو ہے وہ عورت ہے، غیر محرم مرد تک آواز نہ پہنچے، اصل یہ۔ تو اب اسلامی بہنوں کا جو اجتماعی ذکر و نعت ہے 500 کا ہے یا جو ہے وہ 300 کا ہے، اگر یہ مائک استعمال کریں گے اور اس سے آواز غیر محرم مردوں تک نہیں پہنچتی تو شرعاً جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر مائک استعمال کرنے کی وجہ سے غیر محرم مردوں تک پہنچے گی آواز تو پھر اس کی اجازت
نہیں ہوگی۔ دار و مدار غیر محرم مرد تک آواز کے پہنچنے کا ہے، جب پہنچے گی تو ناجائز ہوگا، وہ چاہے بغیر مائک کے بھی پہنچے۔ صحیح ہے۔ اگر کسی جگہ پر تھوڑی سی محفل ہے لیکن ساتھ میں ہی جو ہے وہ بعض اوقات دوسرے کمرے میں غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کا بھی سلسلہ تو ہوتا اب ہے۔ اس میں جو ہے بلند آواز سے اگر بغیر مائک کے بھی پڑھ رہے ہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ گناہگار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دکانوں کے نام رکھتے ہیں، بڑے مقدس نام رکھتے ہیں، لیکن دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے، سب تو ایسے نہیں ہوتے، سب پر ہم حکم نہیں لگا رہے، جی جی، لیکن اس حوالے سے اسی طرح اشتہارات جو لگائے جاتے ہیں مقدس اور پھر وہ نالیوں پہ پڑے ہوتے ہیں، کیا حکم ہوگا لگانے لیکن والوں؟ دھوکہ دینا تو ویسے ہی جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ایون کہ اسلام جو ہے وہ کسی کافر کے ساتھ بھی دھوکے کی اجازت نہیں دیتا، مسلمان تو درکنار ہے۔ تو اب اس میں مقدس نام چونکہ وہ جو انہوں نے لگایا ہے اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے نا بندے کو، تو جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس مقدس نام سے جو ہے وہ ان کو کیا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو اصل تو یہ کہ مسلمان کہیں بھی ہو، کسی بھی طرح ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، کسی بھی نام کے زیر سایہ ہو، بغیر کسی نام کے زیر سایہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے احکام شریعت پر عمل کرنا یہ اس پر لازم ہے۔ صحیح۔ دھوکہ دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو جب دھوکہ دیتے ہیں تو حقوق العباد میں بھی جو ہے وہ آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ جواب دہ بھی ہوں گے۔ تو ہرگز جو ہے وہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ دھوکہ دے۔ حدیث مبارک میں تمام مسلمانوں کے ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلی سے اپنے دوسرے ہاتھ میں سوراخ نہیں کریں۔ صحیح۔ تو جب آپ اپنے ہاتھ میں سوراخ نہیں کر رہے تو یہی سمجھ لیں کہ وہ سامنے والا بھائی جو ہے وہ آپ کا دوسرا ہاتھ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیوں اسے جو ہے وہ دھوکہ دے رہے؟ کیا کبھی آپ اپنے بیٹے کو دھوکہ دیں گے جو آپ کی دکان اگر آپ کو دھوکہ دیا جائے، ہاں، یا آپ کو دھوکہ دیا جائے تو آپ پسند کریں گے؟ تو جب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیا جانا پسند نہیں کرتے، آپ اپنے قریبیوں کو دھوکہ نہیں دیتے، جب وہ مال لینے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ والا نہیں لو، میں تمہیں اندر سے دوسرا والا لا کے دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ جو دوسرے ہیں وہ بھی تو آپ کے بھائی ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں۔ ٹھیک۔ جمشید بھائی تھے ہمارے، داڑھی سنت ہے تو اس میں بال سفید ہو جاتے ہیں تو مہندی لگانا سنت ہے جیسے، تو اب ڈبے والی لگائیں یا کھلی لگائیں؟ دیکھیں مہندی جو ہے وہ بالوں میں لگانا، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، آپ آئے تو آپ کے داڑھی اور سر کے بال سفید تو حضور نے فرمایا کہ اس کو تبدیل کر دو، لیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ صحیح۔ تو سیاہ رنگ سے جو ہے وہ بچتے ہوئے مہندی لگائی جائے، چاہے وہ کھلی لگائیں یا ڈبے کی لگائیں، البتہ ایسا رنگ یا ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں جو ہے وہ سیاہ نظر آئے تو ایسی ہرگز استعمال نہ کریں۔ کوئی بھی مہندی استعمال کریں آپ پہلے اس کو چیک کر لیں تھوڑا سا لگا کے کسی چیز کے اوپر کہ آیا اس کا رنگ سیاہ تو نہیں آ رہا، چونکہ عموماً کھلی مہندی کے اندر نہیں آتا، جو ڈبے والی ہوتی ہیں ان میں کیمیکلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں بس اوقات رنگ کچھ کا کچھ بعد میں آ جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے چاہے کوئی سی بھی مہندی۔ ٹھیک جی، مزید کالز دیجیے گا۔ میرا نام محمد بوٹا فقیر والی سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ جس طرح نماز میں رہتے ہیں کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے، اور جو لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے، اور جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھ لے، اسی طرح کیا کسی ایسے آدمی کے لیے وضو میں بھی کوئی رعایت ہے یا نہیں؟ جی مزید دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حامد رضا اطاری، گلزار طیبہ روڈ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز سونے کے بعد کسی شخص کو نیند آ گئی ہے یا جان بوجھ کر وہ سو گیا ہے، اس نے نماز عشاء ادا نہیں کی، تو جب اسے دوبارہ جاگ آئے گی یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے تو کیا وہ اٹھ کر دوبارہ نماز عشاء ادا پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھے گا ادا ہوگی اس کی یا قضا ہوگی؟ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنا تھا۔ انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں جی۔ اکرم اطاری ہے، نور کالونی اویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی معلومات ہو رہی ہیں۔ میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعہ کی جو سنتے ہیں پہلے والی 4 اور بعد والی 4، ان میں ظہر کی نیت کرنی چاہیے یا جمعے کی نیت کرنی چاہیے؟ نیت کو بتا دیں انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں جی۔ مزید؟ میرا نام ابراہیم ہے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، ساسرام سے۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسافر ہیں اور وہ ایک 4 وقت کی فرض نماز جوہر کی پڑھا رہے ہیں اور مسافر ہیں، تو کیا وہ 2 رکعت پر وہ بیٹھ جائیں گے؟ تو اس حالت میں مقتدی کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں سمجھنا تھا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میں مسافر ہوں اور کوئی لائق نہیں تھا کہ جو نماز پڑھا سکے، تو کیا وہ 2 رکعت پر وہ بیٹھ گئے تو اس حالت میں مقتدی کیا کریں گے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، بہت آسان حل ہے اس کا۔ جی آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر کوئی سفر میں نکلے کہ اب پتہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ سفر کریں گے یا 1 ہفتہ سفر کریں گے، اب اس کو مسافری نماز پڑھنا ہے یا پورا نماز؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ کر جیسے مشہور ہے کہ جس میں نماز پڑھنے والا ہے اگر کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر تو لیٹ کر، اس حوالے سے سوال تھا ان کا سوال یہ تھا شاید کہ جس طرح نماز میں رعایت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کیا وضو میں بھی اس طرح کی کوئی رعایت ہے یا نہیں؟ جی تو اس کا جواب یہ کہ جی بالکل وضو میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی رعایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا تو اب یہ ہے کہ آیا کسی خاص حصے پر جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا سکتا، ہاتھ پہ نہیں پہنچا سکتا، پٹی بندھی ہوئی ہے، زخم ہے، پانی پہنچانے کے اندر تکلیف کا اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ حکم ہے کہ گیلا جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر مسح کر لے اس حصے پر۔ اور اگر مکمل وضو ہی نہیں کر سکتا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ جو ہے وہ ایسا بیمار ہے کہ اور پانی سخت جو ہے وہ ٹھنڈا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس صورت میں شریعت اسے تیمم کی اجازت دیتی ہے، یہ جو ہے وہ تیمم کر لے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے حامد بھائی تھے سردار آباد سے، نماز پڑھے بغیر سو گئے، عشاء کا وقت ظاہر نکل گیا ہوگا، وہ یہی مغالطہ ہو رہا ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ عشاء کے اندر دیکھیں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عشاء پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ سونے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے، تو عشاء سے پہلے پڑھے بغیر تو جو ہے وہ ہرگز نہ سویا جائے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی سو گیا ہے تو اب اگر صبح صادق سے پہلے اٹھ کر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس صورت کے اندر تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر سے نماز پڑھنا عشاء کی یہ مکروہ ہے۔ اور اگر صبح صادق بھی ہو گئی تو پھر تو جو ہے خدا نخواستہ نماز ہی جو ہے وہ ان کی قضا ہو گئی، تو اس صورت کے اندر اپنی قضا جو ہے وہ ادا کریں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ بھی کریں، اور عشاء کی جب قضا ادا کریں تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ فرضوں کے ساتھ ساتھ وتر کی قضا بھی لازم ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ عوام میں ایک سوال پایا جاتا ہے کہ جمعے، جیسے اب جمعے کی ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اب وہاں پر ظہر کہیں گے یا جمعہ کہیں گے؟ تو اسی طرح یہ بھی سوال تھا کہ جو 4 سنتیں ہیں بعد کی پہلی، تو اس میں ہم کیا کہیں؟ لیکن جمعہ کی جو نماز ہے مکمل طور پر جمعے کی ہے، اس کے نفل بھی جمعے کے ہیں، اس کی سنتیں بھی جمعے کی ہیں، اس کے فرض بھی جمعے کے ہیں، تو ایسا بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کی جو ہے وہ سنتوں کی نیت سے پڑھتے ہیں اور نفل سنتوں کی نیت سے، اور صرف فرض جمعے کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، چاہے سنتیں قبلیاں ہیں یا بعدیاں ہیں یا نوافل ہیں، سب جو ہے وہ جمعے کی نیت سے ہی پڑھیں گے کہ سب جمعے کی ہی سنت ہے۔ صحیح ہے۔ ابراہیم بھائی تھے ہمارے، مسافر امام جو ہے وہ مسافر ہے، اور امام نے جب امامت کی نماز شروع کی تو اعلان کر دیا کہ میں مسافر ہوں اور 2 پر سلام پھیر دوں گا، اس وقت کئی لوگ موجود نہیں ہوتے عموماً، اب وہ کیا کریں؟ ان کی نماز کیسے ہوگی کمپلیٹ؟ تو اس کا یہ حل ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے وقت پھر بآواز بلند کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، جو مقیم مقتدی ہیں وہ اپنی جو ہے وہ نماز مکمل کریں۔ صحیح۔ تو امام سلام پھیر لے گا اور وہ مقتدی کھڑے ہو کر اپنی جو ہے وہ 2 رکعت نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لیں، اور جو مسافر اس کے پیچھے ہوں گے وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر اچھا، اس میں کوئی طریقہ بتائیں گے کہ وہ پیچھے کس طرح پڑھیں گے اپنی نماز کی قرات وغیرہ کے حوالے سے؟ وہ جو ہے وہ قرات جو ہے وہ اس معاملے کے اندر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کا حکم لاحق والا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شرعی اصطلاح ہے نمازی کی کہ نمازی ابتدا میں شامل ہو اور درمیان میں جو ہے وہ جیسے وضو وغیرہ ٹوٹ جائے اور وہ شرائط کے ساتھ جائے، وضو کر کے واپس آئے، تو ابھی جو درمیان کا جو حصہ رہ گیا وہ بعد میں ادا کرتا ہے، تو اس میں تلاوت وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں اہل سنت کا رسالہ ہے مسافر کی نماز، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اور مدنی پھول آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال تھا کہ سفر شروع کیا لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ مدت کیا ہے سفر کی، 1 ماہ ہے، 1 ہفتہ ہے، تو اس صورت میں اب کیا حکم ہوگا نمازوں کے حوالے سے؟ سفر کی جو سفر کی جو شرائط اور جو نماز پڑھنے کا جو لزوم ہے وہ اولاً تو مسافت سے،
کہ آپ اپنے شہر سے کتنی دور جا رہے ہیں. صحیح ہے. وہاں رہنے نہ رہنے کا ارادہ تو وہ تو بعد کا معاملہ ہے. پہلے یہ کہ آپ ابتدا تو کریں گے نا کہ آپ سفر کی ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں اور کہاں تک کریں گے. صحیح. تو اب اگر جہاں سے آپ جا رہے ہیں اس شہر کی حدود سے نکلنے سے لے کر جس شہر میں جانا ہے اس شہر کی حدود میں داخل ہونے تک ان کے درمیان کا اگر راستہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر کے جو ہے وہ برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ مسافر تو ہو گئے آپ. صحیح. اب آپ سفر میں تو نماز جو ہے وہ قصر ہی کریں گے. اب جب آپ اس شہر میں پہنچ گئے تو اب اگر آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو آپ مقیم ہو گئے. وہاں پہنچ کے آپ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر 15 دن رہنے کا ارادہ نہیں ہے, آپ ہفتے کے لیے آئے ہیں, لیکن جب ہفتے کے لیے آپ کا ہے کہ ہفتے کے لیے میں آیا ہوں تب آپ مسافر ہیں, مسافر کی نماز پڑھیں گے. 7ویں دن آپ کا جو ہے وہ جس کام سے آئے تھے وہ نہیں ہوا. صحیح. اب آپ نے مزید جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ سوچا کہ اب ایک ہفتے اور رکنا پڑے گا, تو اس صورت میں بھی آپ مسافر ہی رہیں گے, آپ مقیم جو ہے وہ نہیں ہوں گے. ہاں جب پختہ نیت کر لیں گے کہ میں نے 15 دن رہنا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ مقیم ہو جائیں گے, پھر مکمل نماز جو ہے وہ ادا کریں گے. یہ ضروری. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں الحمدللہ آپ کے سوالات کو شامل کیا گیا اور بہت اہم معلومات الحمدللہ سلسلے میں ہمیں ملی, اور جو ناظرین ہمارے شامل سلسلہ ہیں انشاءاللہ سب وجل امید ہے کہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا, تو لہذا سلسلے دیکھتے رہیں, اپنے پاس تحریر بھی کرتے رہیں, علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک بات جو بڑی اہم ہمارے آج سلسلے میں ہوئی تھی, میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا جائے, کہ بہت سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھتی ہیں. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام جو ہے اس کو جو لقمہ دینا ہے, تو اگر لقمہ دینا مثال کے طور پر اس وقت اس پر تھا ہی نہیں, اس وقت دیا, تو یہ اب کیونکہ اس نے نماز میں کلام کیا تو یوں یہ نماز سے باہر ہو گیا. اب یہ باہر تھا, امام نے لقمہ لے لیا تو امام بھی باہر ہو گیا. تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ یعنی وہ کون سی صورتیں چند اگر بیان ہو جائیں, کہ جیسے امام بعض اوقات رکوع میں, جیسے رکوع کے اندر اس کو جانا ہے اور وہ اس میں تاخیر کر رہا ہے تو لوگ پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں, یا رکوع سے اٹھا اور اس وقت اس طرح کی جیسے جلسہ ہے یا قومہ ہے تو پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا فرمائیں؟ دیکھیں, جب نماز کے لیے آپ جو ہے وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو امام کو بھی جو ہے وہ تھوڑی مہلت دیں. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ امام نے کیا کیا ہے اور پیچھے لقمہ دینے والے بلا وجہ ہی لقمہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اول تو آپ کو پہلے اس بات پر اطمینان ہو کہ آپ لقمہ دے کس بات پر ہیں. صحیح ہے. یہی نہ ہو کہ علم تو ہونا چاہیے. جی, یعنی یہ علم بھی ہو ایک تو مسائل کے اعتبار سے, ایک یہ کہ امام کس کنڈیشن میں ہے. صحیح ہے. یعنی وہ 10ویں صف میں کھڑے میں پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے آگے, اور بس اللہ اکبر کہہ دیا, شروع ہو گئے. پوچھے بھائی کیوں دیا, بولے پتہ نہیں کچھ ہوا تھا اس لیے اللہ اکبر کہہ دیا. تو یہ صورتحال بھی نہ ہو. صحیح. آپ کو پتہ ہے کہ امام نے کھڑا ہونا تھا اور اب اچھا اسی طرح بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے خود ڈاؤٹ ہے. صحیح ہے. خود ڈاؤٹ ہے اور اس پہ لقمہ دے دیا, امام صحیح تھا, صحیح ہے, خود نے غلط لقمہ دے دیا. اب امام نے بیٹھنا ہی تھا اور اس کو کھڑے ہونے کا لقمہ دے رہے ہیں, تو اب اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر. کہ آپ نے تو بلا وجہ جو ہے وہاں پر کلام کیا نا, اور پھر اگر امام نے بھی لے لیا, بس اب یہ بھی ہوتا ہے امام بھی ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے لقمہ آیا ہے تو اب میں نے جو ہے وہ غلطی تو نہیں کر دی ہے. تو اب اگر امام نے بھی لقمہ لے لیا تو پھر امام کی نماز جائے گی, سب کی جائے گی. تو اول تو یہ کانسیپٹ ہی اصل میں کلیئر نہیں ہے کہ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے پورے نمازیوں کی نماز ضائع ہو سکتی ہے. جب پہلے ہم اس چیز کا احساس کر لیں گے نا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے سارے جو ہے وہ نمازیوں کی نماز ضائع ہو جائے گی, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم محتاط ہوئیں گے کہ ہم نے لقمہ کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا. 100% یقین ہو کہ یہاں اسی وقت بولے نا آدمی. لازمی سی بات ہے 100% یقین بھی ہو اور شرعی مسائل کا بھی علم ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ لقمہ جو ہے وہ کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا. تراویح کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کو کوئی ایک صورت یاد ہے تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ انٹینشن ہوتا ہے کہ یہ صورت آنے والی ہے, اب وہ دینا ہے. تو یعنی نماز کے اندر جب نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے ہوئے تو ہمارا مقصد امام کی غلطیاں نکالنا تو ہے ہی نہیں نا. ہم تو بس جو ہے وہ اس امام کے پیچھے جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو اب جب بندہ کسی بڑی بارگاہ میں جاتا ہے اور کسی کو پیشوا بناتا ہے تو پیشوا کی وہاں خامیاں تھوڑی ڈھونڈتا ہے. صحیح بات, بہت پیاری بات. تو وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں, تو وہاں تو وہ آپ کی طرف سے مناجات جو ہے وہ آگے کر رہا ہے.
تو آپ کو تو چاہیے کہ اپنا خشوع خضوع سب کچھ جو ہے وہ رب کی بارگاہ کی طرف کریں. ہاں غلطی جب آئے گی تو اس صورت کے اندر لقمہ جو ہے وہ بھی دیا جائے گا. جب علم ہوگا تو دینا ضروری ہوگا, کہ اگر نہیں دیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ نماز فاسد ہو گئی, یا پتہ چلے گا نماز واجب الاعادہ ہو گئی, تو اس سے بھی بچانا ہے. اسی کے لیے شریعت نے لقمہ مشروع کیا ہے, لقمے کی اجازت دی ہے. لیکن اس کے مسائل کہ کب لقمہ دینا ہے کب نہیں دینا, اور اس کا سب سے جو ضروری وہ امر ہے کہ سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے. اب جب سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے, جب یہ جان لیں گے تو جس شخص کو یہ معلومات ہوں گی نا, تو وہ لقمہ پھر بھی کچھ درست لقمہ دے گا. اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تو آپ کی اپنی نماز سے متعلق مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں, یہ جو ہے وہ منفرد کو بھی ہے, عورت کو بھی ہے, مرد کو بھی ہے, امام کو بھی ہے, سب کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہے کہ میں نے کب کون سی غلطی کر دی جس کی وجہ سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہے. بس اوقات جو ہے وہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا تو کر لیا جاتا ہے. تو اب اگر منفرد ہیں تو بچ جائیں گے, لیکن اگر امام نے اس طرح احتیاطی سجدہ سہو کر لیا تو اس کے پیچھے جو وہ افراد تھے جن کی ایک دو رکعتیں چھوٹ گئی تھیں اور وہ آ کر جو ہے وہ شامل ہوئے اور اس نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا, تو ان کی نمازیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ان میں سب سے اول جو لقمے کا جو دار و مدار ہے وہ سجدہ سہو کے مسائل پر ہے کہ ہمیں یہ پتہ لے کہ سجدہ سہو کہاں پر لازم ہے اور کہاں پر نہیں آتا. ایک کلیات کے طور پہ تو بات چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جناب سجدہ سہو جو ہے وہ واجب کے چھوٹنے سے لازم آتا ہے, لیکن بات یہ کہ واجب کہاں کہاں چھوٹ رہا ہے, ہمیں واجبات ہی نہیں پتہ, تو اس کے چھوٹنے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ سہو کا جو ہے وہ قانون کہاں سے منطبق جو ہے وہ اس کے اوپر کریں گے. تو واجبات اور دیگر اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے. بس اوقات ایسی صورتحال بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ اس کے اوپر دارالفتہ میں بھی ہم جو ہے وہ کتابیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی ایک نئی صورت ہی جو ہے وہ پیش آ گئی ہے. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. تو کم از کم جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ سجدہ سہو کے مسائل تو ہر جو ہے وہ نمازی کو آنے ہی چاہیے کہ اس کے اپنے ساتھ جو ہے وہ درپیش ہوں گے. بہار شریعت جو ہے وہ جلد اول حصہ نمبر 4 کے اندر جو ہے بڑے تفصیل کے ساتھ اور آسان الفاظ کے اندر جو ہے وہ ایک بیان کیے گئے ہیں. تو ان کو پڑھیں, اس میں جو چیز سمجھ نہ آئے وہ آ کر پوچھ لیں, دارالفتہ میں فون کر کے پوچھ لیں اور اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ اپنی نمازوں سے متعلق بھی یہ چیز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. ٹھیک, سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہونا چاہیے. مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے لقمہ دینے کے مسائل, یہ عنوان ہے. اس کتاب کو اگر آپ حاصل کر لیں گے, اس کا مطالعہ کر لیں گے, تو انشاءاللہ تعالی لقمہ کب دینا ہے کب نہیں دینا یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.